بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنٹ ایونٹس محمد قریشی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں روز بروز قانون میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں میرے پاس کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، سوچا کہ آپ کے ہوش و گزار کرتا چلوں۔ سعودی عرب میں مقیم افراد اپنے بیوی بچوں کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ ناظرین، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جب اپنے روزگار سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش بیوی بچوں کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو سرکاری حکام کو درخواست دینے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الرجل میگزین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ناظرین، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں فیملی ویزے کے لیے کن ڈاکومنٹس یا دستاویزات کی ضرورت پڑتی ہے، نیز وہ گھر والوں کو لانے کے لیے کتنی فیس ادا کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کو سعودی عرب میں مقیم افراد کے لیے بیوی بچوں کو لانے کے لیے شرائط کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ سب سے درخواست ہے کہ آخر تک دیکھیے۔ شکریہ۔ ناظرین، سعودی حکومت نے درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار اور اس کے لیے قواعد و ضوابط واضح کیے ہوئے ہیں۔ آپ رہائشی درخواست کا فارم براہ راست یا وزارت داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، بچوں یا بیوی کو سعودی عرب میں بلانے کے قواعد و ضوابط مندرجہ ذیل ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان قواعد و ضوابط کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہونا چاہیے جنہیں فیملی سٹیٹس جاری کیا جاتا ہے۔ مملکت کے موجودہ نظام کے مطابق جن افراد کو درخواست جمع کروانے کی اجازت ہے وہ یہ ہیں: طبی عملے کے افراد جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز کے شعبے میں کام کرنے والے جیسے انجینئرز، اسی طرح فلکیاتی یعنی ٹیکنالوجی اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جیسے اساتذہ، انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے کارکن جیسے مارکیٹنگ کا سٹاف، اکاؤنٹنٹ اور دیگر نجی شعبوں میں کام کرنے والے کچھ کارکنوں کو فیملی اور بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے مزدور، بڑھئی، پلمبر، ڈرائیور، باورچی اور حارس وغیرہ۔ ناظرین، یہ ضروری ہے کہ فیملی کا پاسپورٹ اس کے اپنے ملک سے بنا ہو۔ کوئی اور طریقہ کار آبائی وطن کے پاسپورٹ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں اسے سعودی عرب میں صرف ایک بیوی لانے کی اجازت ہے، اس لیے اسے کسی ایک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے جنہیں اپنی بیوی کو لانے کی اجازت ہے۔ درخواست دینے والے شخص کی سعودی عرب میں اہلیہ بلانے کی درخواست جمع کرواتے وقت اقامہ کارڈ کی مدت کم از کم 90 دن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رہائشیوں کو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، اہلیہ کو بلانے کے لیے درخواست کے ساتھ جو کاغذات ضروری ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بیوی اور بچوں کے پاسپورٹس کی کاپیاں ساتھ لگائیے۔ سعودی سفارت خانے، قونصل خانے یا وزارت خارجہ کے ذریعے منظور شدہ پیشے سے ملتا جلتا اہلیت سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ نکاح نامہ وزارت خارجہ اور سعودی قونصل خانے سے تصدیق شدہ ہو۔ بچوں کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے منظور شدہ ہوں۔ شوہر کے اقامے کی کاپی، آجر یا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تنخواہ سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر شوہر اکاؤنٹنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی اکاؤنٹنٹ یا انجینئرنگ کونسل سے اپنے پیشے کا مصدقہ سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا جس میں انہیں فیملی سٹیٹس ہولڈر ظاہر کیا گیا ہو۔ بیوی اور بچوں کی تصاویر پیش کریں۔ یہ تصویریں نئی، واضح اور سفید پس منظر کے ساتھ ہوں اور ان کا سائز 6x4 ہونا چاہیے۔ ناظرین، کارآمد پاسپورٹ کی کاپی، بینک کے ذریعے 2000 ریال فیس ادا کرنے کے بعد ادائیگی کی رسید ساتھ لگائیے۔ ناظرین، اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے کہ ابشر الیکٹرانک پلیٹ فارم پر بکنگ کیسے کریں۔ سعودی عرب نے حال ہی میں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ابشر کے ذریعے مملکت میں مقیم افراد کو اپنی بیویوں کو لانے کے طریقہ کار کی سہولت فراہم کی ہے۔ بیوی کے ویزے کے لیے درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار مندرجہ ذیل ہے۔
सऊदी वजारत दाखिला की वेबसाइट खोलिए, अबशर वेबसाइट में लॉग इन करें और अकाउंट बनाइए। इस्तकदाम के ऑप्शन का इंतखाब करें, वीज़ा जारी करना की खिदमत का इंतखाब करें। इसके बाद शोर का डाटा दर्ज करने और इसके बारे में मालूमात फराहम करना होगी। तमाम अदाद व शुमार को मुकम्मल करने और इनको पेश करने के बाद दरख्वास्त की तस्दीक की जाएगी। दरख्वास्त की तस्दीक के बाद 30 दिन के अंदर जवाब दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ज़रूर प्रिंट करिए। 30 दिन के अंदर जवाब न मिलने की सूरत में दरख्वास्त खुद ही मनसूख समझी जाएगी। नाजरीन, ऐसी सूरत में जब दरख्वास्त मनसूख कर दी गई हो और 30 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं मिलता तो एक और दरख्वास्त भी जमा कराई जा सकती है। अगर दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो वीज़े से मुतल्लिक मालूमात पर मुश्तमिल एक टेक्स्ट मैसेज इस फ़ोन पर भेजा जाएगा जो दरख्वास्त में लिखा गया होगा। सऊदी अरब में मुकीम अफराद के लिए बीवी की आमद की फ़ीस कितनी है? सऊदी अरब में अपनी बीवी को लाने की फ़ीस 2000 सऊदी रियाल है। इसके अलावा सऊदी अरब में दाखिले की फ़ीस भी 2000 रियाल है, यानी कुल 4000 रियाल अदा करना होंगे। मुल्क में दाखिल होने की फ़ीस एक ही बार ली जाएगी। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की मालूमाती और अहम खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।